قدیم زمانے میں بادشاہوں کے ہاں سرکاری خطوط پر مہر لگانے کا رواج تھا۔ اگر کسی خط پر مہر موجود نہ ہو تو سرکاری سطح پر اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ مہر لگانے کے لیے عام طور پر انگوٹھی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا میں انگوٹھی کا استعمال ثابت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو عرب کے باہر پہنچانے کے لیے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر خط پر مہر نہ لگی ہو تو بادشاہ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، لہٰذا خط پر مہر لگانا ضروری ہے، اور مہر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز دی گئی کہ آپ انگوٹھی بنوا لیجئے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ بادشاہ بغیر مہر لگے خط کو اہمیت نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ یہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیریانہ خادم ہیں۔ ان کی روایت ہے، ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ بعض روایات میں نگینہ بھی چاندی کا ہونا مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی جانب تھا اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ کروایا ہوا تھا۔ پہلی سطر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد تھا، دوسری سطر میں رسول تھا اور تیسری سطر میں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے عام لوگوں کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے انگوٹھی کی حیثیت کیا ہے؟ علماء کرام کی آراء اس باب میں مختلف ہے۔ اتنی بات طے ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، البتہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ علماء کرام کے اس میں دو نقطۂ نظر ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے اور دیگر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے انگوٹھی پہننا سنت نہیں، بلکہ حاکم، بادشاہ، قاضی یا وہ شخص جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو اس کے لیے مسنون ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں انگوٹھی کا استعمال نہیں فرمایا، لیکن جب مہر لگانے کی ضرورت پڑی تو ضرورت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی بنوا لی۔ حاکم اور بادشاہ کے لیے تو مسنون ہے، البتہ عام آدمی اگر پہننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت کا درجہ تو نہیں، البتہ جائز ہے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی بنوا سکتا ہے۔ سونے کا استعمال مرد کے لیے شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ مرد تقریباً 5 گرام چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے، البتہ عورتوں کے لیے وزن کی کوئی قید نہیں ہے۔ نمبر 3، کس ہاتھ میں پہننی چاہیے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں میں؟ اتنی بات مسلمہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں پہنی جا سکتی ہے، البتہ بہتر کیا ہے تو اس میں علماء کرام کی رائے مختلف ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر روایات میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کرام بالخصوص امام بخاری اور امام ترمذی کے ہاں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بہتر ہے، لیکن بعض روایات میں حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اس لیے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ مردوں کے لیے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے کو علماء مکروہ لکھتے ہیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں مرد انگوٹھی پہن سکتا ہے،
مرد کے لیے ایک ہی انگوٹھی استعمال کرنا بہتر ہے۔ ایک سے زائد انگوٹھیاں استعمال کرنے کو فقہا فضول خرچی میں شمار کرتے ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے ایک انگوٹھی استعمال کرنے کی پابندی نہیں، وہ جس انگلی میں بھی چاہے انگوٹھی پہن سکتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔